السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ سارے کام کرائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کے اور اس کی پسند کے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم وہ کام کریں۔ اب آپ لوگ میں سے واللہ عالم کے کون اٹینڈ کرتا ہے استاذہ کی کلاسز جو ریاض الصالحین کی ہو رہی ہیں، بہت ہی نیچرل اور ڈے ٹو ڈے لائف میں جو ہمیں ایشوز ہوتے ہیں، جو ہمارے چیلنجز ہوتے ہیں، اس کے بارے میں یہ کلاسز ہو رہی ہیں ریاض الصالحین کی۔ یعنی ایک حدیث ہوتی ہے لیکن اس سے ہم اتنی چیزیں سیکھتے ہیں کہ واقعی اندر روشنی ہو جاتی ہے، دل کے اندر روشنی ہو جاتی ہے، اور انسان اپنی غلطیوں کوتاہیوں کو اور اپنی مسٹیکس کو فگر آؤٹ کر سکتا ہے کہ میں اس کی درستگی کیسے کروں، فکر کرنے لگ جاتا ہے، پریشانی ہو جاتی ہے، اور جو بندہ ڈرتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ ڈرنے والے لوگ بچ جاتے ہیں کیونکہ وہ پریکاشن لے لیتے ہیں، کوئی اقدام کرتے ہیں، لیکن جو نہ ڈر لوگ ہوتے ہیں، جو بالکل بے فکر اور بے پرواہ ہوتے ہیں، وہ مارے جاتے ہیں۔ تو استاذہ یہ بتا رہی تھی کہ جیسے ہم یہ نیت کریں نا کہ ہم نیکیاں کریں گے، ہم زبان کی حفاظت کریں گے، اور ہر دفعہ ہر کلاس میں ہمارا یہ ارادہ ہوتا ہے، پھر ہفتے میں کہیں نہ کہیں گر کے پڑھ کے زخمی ہو کے پھر ہم آ کے پھر باتیں سنتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے ہم درستگی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جب ہماری نیت پکی ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے ہم نے کام کرنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دل کو راہ دکھا دیتا ہے، مسٹیکس دکھا دیتا ہے۔ اگر ہماری نیت پکی ہے نا اور تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، صرف اللہ کے لیے نیت، تو ایمان مضبوط ہوگا، اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر جب شیطان اٹیک کرتا ہے تو اس کا اٹیک کم نقصان دیتا ہے، انسان یا تو بچ جاتا ہے یا کم نقصان اٹھاتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کچھ لگ بھی جائے تو پھر وہ جلدی سے اس کو فکس کر لیتا ہے۔ اور استاذہ نے اتنا پیارا سمجھایا کہ جس طرح امیون سسٹم ہوتا ہے نا، اگر وہ اسٹرانگ ہو تو کیا ہوتا ہے، انسان بچ جاتا ہے ہر بیماری، اور جن لوگوں کے امیون سسٹم اسٹرانگ نہیں ہوتے وہ کیا ہوتے ہیں، تو ہر بیماری ان کو لگ جاتی ہے، وہ پاس کوئی چھینکتا بھی ہے تو ان کو بیماری لگ جاتی ہے، ہلکا ہلکی سی چیز ان کو تکلیف دینے لگ جاتی ہے، اور وہ ہر طرح کے جراثیم کو ایبزارب کر لیتے ہیں، اپنے اندر لے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ایمان کا کمزور بندہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز، ہر وسوسہ اس کے اوپر کام کر جاتا ہے، شیطان کا چھوٹا سے چھوٹا بھی وہ تیر چلائے گا تو اس سے اس کمزور ایمان والے کو نقصان ہو جائے گا۔ لیکن جو مضبوط ایمان والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں کہ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ کی یہ آیت کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ بے شک وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جب ان کو شیطان کا کوئی وسوسہ چھو جاتا ہے تو ایک دم وہ کیا کرتے ہیں، نصیحت پکڑ جاتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، اور ان کو نظر آ جاتی ہے وہ چیز، ایک دم ان کو ریمائنڈر مل جاتا ہے کہ وہ یہ تو شیطان کی طرف سے ہی ہوگا، اور وہ اس کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، ان کو کھلی آنکھوں سے، ان کا دل بصارت والا ہوتا ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، اور اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کریں گے نا، ہر چیز پہ نیت کیا کریں، ہر چیز پہ نیت کیا کریں، کوئی بھی چیز، چاہے آپ گھر کی صفائی کر رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں، کسی کی دعوت کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں نا، اپنی نیت کو چیک کریں۔ آپ آپ کا یہ کام جو پیورلی دنیا کے لیے ہے، آپ کے لیے بہترین دینی فائدے کا بن جائے گا، دینی ہو جائے گا، اگر آپ نے اس کو کہا
اللہ تعالیٰ آپ نے کہا ہے صلہ رحمی کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ نے کہا ہے صفائی کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ نے کہا ہے گھر والوں کی خدمت کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کے حکم کی وجہ سے یہ سارے کام کر رہی ہوں، پھر آپ چڑچڑی بھی نہیں ہوگی. تو جب غلطی ہو تو ایسا نہیں کرنا کہ اپنے آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں. جب غلطی ہو تو اپنے لیے پروسیکیوٹر بن جائیں، جرا کریں، کیوں کی، کس وجہ سے کی، یہ غلطی ہے، توبہ کرو، استغفار کرو، صدقہ کرو، معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے، اپنے آپ کو درست کرو، اپنے آپ کے لیے آ, آ, وہ بن جائیں، پروسیکیوٹر بن جائیں، اور دوسرے کے لیے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ اگر آپ ہمیں یہ ایک عادت ہو گئی نا تو پھر بڑا مزہ آئے گا، پھر اپنی غلطیاں نظر آتی رہیں گی. لیکن جب ہم اپنے آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں نا اور دوسروں کے لیے پروسیکیوٹرز بنتے ہیں، تو پھر ہم اپنی غلطیوں کو بھی جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں، جو میں نے کیا صحیح کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑے، میں جنت میں اس کو گھر کی ضمانت دیتا ہوں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے ہیں صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑے کو چھوڑا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ضرور جنت میں لے کے جائے گا. اب ہم دیکھتے ہیں اپنی بک کو کہ اس میں اگلی حدیث کیا ہے. اللہم صلی اللہ پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وزواجہ وبارک وسلم علیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا. ایک تو ہم نے پہلے پڑھی تھی نا کہ قبر میں اس کو عذاب ہو رہا تھا، جو چغلیاں کرتا تھا، لوگوں کے درمیان میں فساد ڈالتا تھا، ایک کی بات اٹھا کے دوسرے کو بتا دیتا تھا، تو اس کی بات اٹھا کے پہلے کو بتا دیتا تھا تاکہ ان کی آپس میں لڑائی ہو، دل برے ہوں. تو قبر کا عذاب بھی ہوگا اور پھر جنت میں بھی نہیں جا سکے گا، کیونکہ جنت میں اصلاح کرنے والے مصلحین جائیں گے، محسنین جائیں گے، متقین جائیں گے، مخبتین جائیں گے، متقین جائیں گے. یہ سارے نام لکھ لیں اپنے دل کے اوپر کہ میں نے ان میں سے بننا ہے، میں نے تقوی والوں میں سے بننا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ تقوی والے جنت میں جائیں گے، احسان کرنے والے جائیں گے، اصلاح کرنے والے جائیں گے، سچ بولنے والے جائیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے کر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے اپنی کتاب میں ہم کو شقی لکھا ہے تو اس کو بدل کر سعید کر دے. اللہ اگر آپ نے خدا نخواستہ بدبخت لکھا تھا تو خوش بخت لکھ دے. اللہ تعالیٰ آپ کو تو کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ نے وہ چیز کیوں بدلی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری وہ عادتیں، ہم کتنے اچھے کام کرتے، کتنے اچھے کام کرتے، جس کے بارے میں ہمارے دل کے اندر برائی ہوتی ہے نا، جس کے لیے ہمارے دل کے اندر بغض ہوتا ہے، ہم اس کی برائی کرتے تھے. ایسے ریئلائز ہوا ہے کہ ہم مطلب جس کو تو ہم پیار کرتے ہیں، اب دیکھیں اس کے لیے کیا نکلتا ہے ہمارے منہ سے، پیار کی باتیں نکلتی ہیں، دعا نکلتی ہے، جب ذکر آتا ہے تو ایسے محبت چھلکنے لگ جاتی ہے، آپ کے جملے کے اندر ہی محبت نظر آ رہی ہوتی ہے. لیکن جس بندے کو ہم ناپسند کرتے ہیں، اس بندے بھلے وہ برا ہو، وہ برا ہے. استاذہ ہمیشہ کہتی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی بندہ دوسرا برا ہے تو آپ اپنے اخلاق کو قائم دائم رکھیں، آپ اپنے اخلاق سے نہ گر جائیں اور اس کے لیول پر نہ آ جائیں. آپ اپنے اخلاق کو دیکھیں کہ آپ کا اخلاق کیا ہے.
آپ اس کو مینٹین کریں. تو یہ بات آپ ریئلائز کریں. اب ذرا سارے جو سن رہے ہیں میرے سمیت سب ہم یہ غور کریں کہ کس بندے سے ہماری ٹسل ہے, کس کے ساتھ ہماری کیمسٹری نہیں ملتی. ہوتے ہیں نا کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں لیکن ہمارا ان کے ساتھ جوڑ نہیں بنتا. ہم بات کرتے ہیں وہ مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, وہ بات کرتے ہیں ہم مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, نہیں بنتی. ہم بھی اچھے وہ بھی اچھے, نہیں بنتی. لیکن پھر اگر وہ بندہ ہمیں برا لگتا ہے تو پھر جب بھی ہمارے منہ سے کوئی بات نکلے گی اس کے بارے میں بری نکلے گی, نیگیٹو ہی نکلے گی. اس لیے ہم نے اپنے دل کو کیا سمجھانا ہے کہ جو کچھ بھی اس میں ہے, ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن وہ جنت میں اعلیٰ تختوں پہ بیٹھا ہو اور میں اپنے آپ کو جو بہت بڑا سمجھ رہی ہوں, میں کہاں ہوں, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, یہ کام نہیں میں کر سکتی. قیامت کا دن جو ہے نا بدل دے گا, پوزیشنز لوگوں کی چینج ہو جائیں گی. جو دنیا میں ان کے رینکس تھے اور جو دنیا میں ان کی حیثیت تھی, ایسا نہیں ہوگا کہ یہاں کا فقیر جو ہے وہ صابر بھی ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہے تو وہ آگے بھی فقیر ہی رہے گا. نہیں, وہ بادشاہوں کی اسی شان کے ساتھ وہاں پر رکھا جائے گا. اسی طرح ہر وہ بندہ جو برا ہے, آپ جس کو برا سمجھتے ہیں, جس کے اعمال آپ کو برے لگ رہے ہیں, آپ ایک تو اس کے لیے دعا کرنے لگ جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے, اس کو اچھا اخلاق دے, اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے. اس سے آپ کے دل کا بغض جو ہے نا وہ دھل جائے گا. جب آپ اس بندے کو دعا دیں گی نا تو آپ کے دل کا بغض دھل جائے گا. پھر جب آپ اس کے بارے میں کوئی بات آئے گی تو آپ کے منہ سے بری بات نہیں نکلے گی, دعائیں نکلے گی, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, اللہ ان کو ہدایت دے. آپ بس یہ کہتے رہیں اللہ ان کو ہدایت دے. آپ یہ عادت بنا لیں, میں بھی, ہم سب. اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کی برائیاں مجھے پتہ ہیں اور جب اس کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اس کے لیے دعا کروں. یہ ایک تحفہ ہوتا ہے اس بندے کے لیے. جب اس بندے کو آپ تحفہ دیتے ہیں, یہ ایک اچھی وائب ہے, یہ ایک اچھی چیز ہے جو آپ کے ہاتھ سے نکلتی ہے تو آپ کے لیے بھی خیر کا سبب, اس کے لیے بھی خیر کا سبب. وہ آخرت میں ہو سکتا ہے آپ کی دعا کی وجہ سے بچ جائے اور آپ دنیا اور آخرت میں بچ جائیں. آپ اپنی نیکیوں کو بھی سنبھال کر رکھیں, کیونکہ جب کوئی چگلی کرتا ہے تو غیبت سے بھی زیادہ بری بات ہو جاتی ہے, کیونکہ اس میں تو لڑائی ہو جاتی ہے نا. چگلی اور غیبت میں فرق یہ ہے, چگلی اس نیت کے ساتھ کھائی جاتی ہے کہ لڑائی ہو جائے آپس میں, ایک دوسرے سے دور ہو جائے. تو لا يدخل الجنت النمام, کہ جو بہت زیادہ چگلیاں کھاتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا, کیونکہ جنت میں اصلاح والے لوگ ہوں گے, وہاں لڑائیاں تھوڑی ڈالنی ہیں, وہاں تو لوگ سکون سے رہیں گے نا. اور جو چگلی ہوتی ہے وہ بے چینی پیدا کرتی ہے. ابھی توبہ کر لیں ہم سب, استغفر اللہ العظیم, اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. عن عبداللہ بن مسعود, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اب جو راوی ہوتا ہے نا اس کو بھی دیکھا کریں کہ راوی کون ہے. عبداللہ بن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیورٹ صحابی تھے, قرآن کے ماہر تھے, بہت خوبصورت قرآن پڑھا کرتے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ, مسواک, جوتے اٹھاتے تھے. اور یہ ان کا اسلام بڑا اسٹرانگ تھا, بڑی مار کھائی تھی انہوں نے اپنے اسلام کے لیے, بڑی یعنی کمزور سے تھے. اور ایک دفعہ درخت پہ چڑھے تھے نا تو ان کے کپڑا ہٹ گیا تھا تو ان کی ٹانگ نظر آئی تھی, تو سارے ہنس پڑے تھے صحابہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم عبداللہ کی ٹانگ کو دیکھ کے ہنسے ہو؟ اللہ کی قسم کہ اس کی ٹانگ اللہ کی نظر میں ایک بہت پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہے. یعنی قیامت کے دن لوگوں کو ان کے اعمال کے حساب سے تولا بھی جائے گا کہ اتنی سچائی اس میں ہے, اتنا خلوص ہے, تو اس کا ایک وزن ہوگا نیکی کے پلڑے میں. سبحان اللہ. تو عبداللہ بن مسعود بہت ہی پیارے صحابی تھے. ان سے روایت ہے قالا, وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال, کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا انبئکم, کیا میں تمہیں خبر نہ دوں. نبا کس کو کہتے ہیں؟ اہم خبر کو. جیسے آپ پڑھتے نہیں عما یتساءلون عن النبأ العظیم, تو نبا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اچھی خبر دینا, اہم خبر دینا.
سو الا، کیا نہ، انبئکم، میں تمہیں خبر دوں، میں تمہیں بتاؤں، مل عدہ، کہ عد کیا ہے، ہی النمیمت، یہ چگلی ہے، القالۃ بین الناس، جس کو بولا جاتا ہے لوگوں کے درمیان، یعنی اس کو پھیرا جاتا ہے، وفی روایتی، اور ایک اور روایت میں ہے، النمیمت، چگلی وہ چیز ہے، التی وہ جو، تفسد بین الناس، لوگوں کے درمیان فساد ڈال دیتی ہے۔ ہم سو نفرت ڈالتی ہے اور فساد ڈالتی ہے۔ اگر کوئی بھی بات ایسی منہ سے نکل رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے فساد ہو جائے گا یا اس سے نفرت پیدا ہو جائے گی، تو آپ یہ کہیں کہ میں یہ کام نہیں کرنے والی، میں نہیں کروں گی۔ آج ہی میں وہ آیت پڑھ رہی تھی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، شروع میں آتا ہے نا سورہ بقرہ کی، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہی اصلاح کرنے والے ہیں، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار رہو کہ یہی فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن یہ اس کا شعور نہیں رکھتے، وہ اپنے تئیں اپنے طور پر اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ حق پر نہیں ہوتے، کیونکہ وہ ڈیپ تھنکنگ نہیں کر رہے، وہ اپنے دل کا جائزہ نہیں لے رہے، وہ غور و فکر نہیں کر رہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس سے اصلاح نہیں ہو رہی۔ جو بھی کام ہم کریں، ہمیں اس کا کانسیکوینس دیکھنا ہے۔ اب میں یہ جو بات کرنے جا رہی ہوں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر اس کا نتیجہ نفرت میں نکل رہا ہے، لوگوں کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے گی، استغفر اللہ العظیم، اللہ جی میں معافی چاہتی ہوں، مجھے بچا لے۔ اگر اس کا نتیجہ فساد ہے، لڑائی ہو جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے، مجھ سے یہ کام نہ کروانا، اللہ جی مجھے سیف کر لے، میرے سے جو بات نکلے وہ اصلاح کی نکلے، میرے سے جو بات نکلے حق بات نکلے، میرے سے جو بات نکلے حکمت والی ہو، لوگوں کے درمیان محبت پیدا کرنے والی ہو، کسی پہ کتنا بھی غصہ آیا ہو، ہم سب کو یہ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ یہ دو کام اگر اس کا نتیجہ، اس بات کا نتیجہ نفرت یا لڑائی کی صورت میں نکلے گا تو رک جائیں، کیونکہ اس کا وبال بہت بڑا ہوگا۔ یہ چیزیں ہم نے بہت غور فکر کرنی، اگر نہیں کریں گے، دیکھیں میری پیاری بہنوں، نقصان کس کا ہے؟ جب ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں نا جس سے کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے یا کوئی فساد پھیلاتا ہے، اس کا سب سے پہلا نقصان ہم کو ہوتا ہے۔ ایک تو بات کی، نیکیاں ہماری چلی گئی دوسرے کے کھاتے میں، اس نے تو کچھ نہیں کیا، یعنی اس نے کوئی نیکی کے لیے کوشش تو نہیں کی تھی، لیکن اس کے کھاتے میں نیکی چلی گئی، کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کی ایسی برائی کی ہے، ایسے وقت میں جب وہ اپنا ڈیفenس نہیں کر سکتا تھا، وہ اپنا ڈیفenس نہیں کر سکتا تھا، آ، آ، وہ ہماری نیکی چلی گئی اس کے پاس۔ اور دوسرا کوڑا کون؟ ہمیں ہمیں کوڑتے بھی رہے، غصہ بھی کیا، بغض بھی رکھا، نیکی بھی گوائی اور گناہ بھی کمایا، نیکی گوائی اور گناہ کمایا، دونوں غلط کام، اور اپنے اپنے حق میں کیے۔ اس لیے ہمیشہ یہ بات کہ کم از کم اپنے حق میں ہم اچھے ہو جائیں، سب سے پہلے اپنے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ، اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ لیکن جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تو پھر ہم گھر والوں کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنی فکر کیا کریں کہ کیونکہ ہمارے گھر والے اس چیز کا اثر لیتے ہیں، ہمارے گھر والے اس چیز کا اثر لیتے ہیں، اگر ہم کچھ برا بول رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، تو گھر والے اس چیز کو، بچے ایبزارب کر رہے ہیں، اس چیز کو سیکھ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن جن گھروں میں بہت زیادہ دنیا داری ہوتی ہے، انشاءاللہ اس کا ہم لیں گے نا، کوشچن آنسر آخر میں کرتے ہیں انشاءاللہ تھوڑا سا، کہ جب آپ کوئی بھی میں کیا کہنے لگی تھی کہ ہاں، کہ جو لوگ بہت دنیا دار ہوتے ہیں،
اور جن کے بچے دیکھتے رہتے ہیں کہ پالیٹکس چلتی ہیں، خاندان میں پالیٹکس چلتی ہیں، اس کے سامنے ایسے بولنا ہے، اس کے سامنے ایسے بولنا ہے، ایسے کپڑے پہنے ہو، وہ بچے ایبزارب کر لیتے ہیں ساری زندگی، پھر وہ اسی چکر میں رہتے ہیں، انہی پالیٹکس میں رہتے ہیں. دے ڈونٹ ریئلائز واٹ از گڈ ڈیڈ، واٹ از بیڈ ڈیڈ. اللہ کی نظر میں کوئی چیز کیوں امپورٹنٹ ہو جاتی ہے اور اچھی ہو جاتی ہے، اور اللہ کی نظر میں کوئی چیز بری یا ڈس لائک کیوں ہو جاتی ہے. وہ ساری زندگی لوگ لوگ لوگ، ہم جو ان کو ڈال دیتے ہیں نا ان کے دل میں، لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم نے ان کو نہ بلایا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم نے ان کو کچھ نہ دیا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم یہ کپڑے دوبارہ پہن کر وہاں چلے گئے تو لوگ کیا کہیں گے. تو ساری زندگی وہ لوگوں کے چکر میں ہی رہتے ہیں اور لوگ ان کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے، پھر لوگ جو مرضی کریں، ان کی بے عزتی کریں، عزت کریں ان کے ساتھ. یعنی جیسے بال سے بچہ کھیلتا ہے نا، ایسے وہ پھر لوگ ان کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں. لیکن جو بندہ، جن کے ماں باپ ہر وقت اللہ کانشیس ہوتے ہیں، کہتے ہیں استغفر اللہ، یہ غلطی کرتی، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہوں گے، یہ میں نے کیوں کیا، یہ کس لیے کیا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں اور بچے سن رہے ہیں، تو بچوں کو پتا چل جاتا ہے کہ میرے ماں باپ جو ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے، ہم یہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ناپسند ہے، ہم نے نہیں یہ کرنی. اللہ اللہ اللہ. تو پھر ان کو پتا چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پروٹیکٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو. وہ بچے ایبزارب کر لیتے ہیں ساری زندگی، وہ اللہ تعالیٰ ہی کو اپنی پرائیورٹی رکھتے ہیں، اور زندگی کا مزہ آ جاتا ہے. یقین کریں، ایون غلطی کر کے ریئلائز کر کے استغفار کا بھی مزہ آتا ہے. انسان کہتا ہے شکر ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ نے مجھے یہ ابیلٹی تو دی ہے کہ میں اپنی غلطی کو ریئلائز کر رہی ہوں. اگر یہ نہ دی ہوتی، دل کا اندھا ہونا، استغفر اللہ العظیم، وہ ہے نا، وہ فی طغیانہم یعمہون، وہ اپنی طغیانی میں، اپنی ایروگنس میں دل کے اندھے ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگا کرے، اللہ مجھے دل کا اندھا نہ کرنا، میں جب غلطی کروں تو میں ریئلائز کروں، کیونکہ غلطی تو ہوتی ہے نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ساری زندگی بندہ غلطی سے پاک ہو جائے. انسان ہے نا، غلطی کرتا ہے. لیکن جب غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مجھے ایروگنٹ نہ بنانا، مجھے ہمبل بنانا، مجھے ریئلائز کرنے والا بنانا، کہ میں ریئلائز کر لوں اور اس کو فکس کر لوں، فکس کر لوں. وہ کہتے ہوتے تھے نا صحابہ کہ اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب کرے. ہولڈ یور سیلف اکاؤنٹیبل بفور اللہ ہولڈس یو اکاؤنٹیبل. کیونکہ اللہ جب حساب کرے گا پھر اس وقت تو فکس کرنے کا وقت نہیں ہوگا نا. لیکن ابھی ہمارے پاس وقت ہے الحمدللہ. ابھی ابھی اسی وقت کلاس کے دوران اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لیں، توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگ لیں کہ اللہ مجھے میری غلطیاں ریئلائز کروا، اور مجھے وہ ہمبلنس دے، عاجزی دے کہ میں ان کو ایکسیپٹ کروں، اور مجھے یہ توفیق دے کہ میں اپنے آپ کو بہتر بناؤں، میں اپنے آپ کو امپروو کروں، میں دوسروں کو معاف کرنے والی ہوں. اور جب میں نے کسی دوسرے کو اس کی غلطی ریئلائز کرانی ہے تو اللہ مجھے سیدھا طریقہ بتا کہ میں بیٹھوں، سکون سے بات کروں کہ دس از سم تھنگ دیٹ بادرز می. لیکن سبحان اللہ آج کل ایسا وقت آ گیا، میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں کہ آج کل ایسا وقت آ گیا کہ اگر آپ ایسی کانورسیشن کرنا بھی چاہتے ہیں نا، تو پیپل آر ناٹ ریڈی ٹو ڈو دیٹ، دے آر ناٹ ریڈی ٹو لسن. اور جو سیدھی بھی بات کرتے ہیں وہ الٹی سمجھتے ہیں اس کو. تو ایسے میں کیا کر سکتے ہیں، ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر کے بات کر سکتے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ جو بھی میں بات کروں وہ سیدھی پہنچے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، اور ہمارے اوپر کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم پہنچا دیں. اللہ تعالیٰ اگر اگلا بندہ مس انڈرسٹینڈ کرتا ہے تو میں معافی چاہتی ہوں، لیکن یہ کہ میں سمجھا ضرور دوں گی کہ کون سی چیز مجھے بادر کر رہی ہے اس وقت میں جب نہ مجھے غصہ چڑھا ہوا ہے اور نہ اس کو غصہ چڑھا ہوا ہے. ایسے وقت میں بات کرنی ہوتی ہے. اگر آپ ایک بھی بندہ غصے میں ہے نا، تو آپ کتنی بھی اصلاح کی بات کریں گے نا، دوسرا نہیں سمجھے گا. اٹس امپاسبل.
کیونکہ غصے میں شیطان دماغ انسان کا معاف کر دیتا ہے، خراب کر دیتا، آف ہو جاتا ہے، بس انڈرسٹینڈ نہیں کرتا. تو جب دونوں بندے آ، آ، سکون میں ہوں اس وقت بات کریں. اگلی حدیث کیا ہے؟ انمرؤ شتمک، کہ اگر کوئی بندہ شتم کرے تم کو، یعنی تمہیں آر دلائے، تمہیں ٹیز کرے، تمہارا کوئی عیب یاد کرا کے، وعیرک، اور تمہیں عیر دلائے، یعنی عیر کا مطلب، آر دلائے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی تمہارا برا کام یا بری بات مینشن کر کے تمہیں ٹیز کرے. بما یعلم، بوجہ اس کے کہ وہ جانتا ہے، فی کا، کہ وہ بات تمہارے میں ہے، سچی بات کر رہا ہوگا، تمہارا آپ میں وہ عیب ہوگا تو وہ مینشن کر رہا ہے، اور وہ آپ کو ٹیز کر رہا ہے اس چیز کی وجہ سے. فلا تعیرہ بما تعلم فیہ، تو تم اس کو اس چیز کی آر نہ دلانا جو اس کے اندر ہے. امیزنگ حدیث ہے. فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، کیونکہ وہ جو کر رہا ہے اس کا وبال اس کے اوپر ہے. یہ جو شروع میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ نے اپنے اخلاق کو مینٹین کرنا ہے، آپ نے دوسرے کے لیول پر آ کر برائی نہیں کرنی کہ اب تم نے کیا تو اب دیکھو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا. تم نے یہ بات کہی ہے کہ یہ میرے میں برائی ہے، تو اچھا یہ جو تمہارے میں برائی ہے وہ کہاں گئی؟ اگر کوئی کہے کہ آپ نے یہ غلط کام کیا تو آپ کہیں ہاں مجھے یہ پتا ہے کہ تم نے کل کیا کیا تھا. یہ جو ایک دم نہیں کرتے ریاکٹ، اور فوراً کے فوراً اگر کسی نے ہم کو ٹیز کیا تو ہم دوسرے کو اس کا برائی یاد کرا کے ٹیز کرتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں آپ نہ کرنا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ کہیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم بات مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو برائی اس نے کی ہے اس کا وبال اس کے اوپر ہوگا، اس کو گناہ ملے گا، وہ غلط کام کر رہا ہے، لیکن آپ تو گناہ نہ کمائیں. اسی طرح ہم نے پیچھے ایک حدیث پڑھی تھی نا کہ سب سے برا بندہ، حدیث کے مفہوم بتا رہی ہوں میں آپ کو، کہ سب سے برا بندہ وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ماں باپ کو کون گالی دیتا ہے؟ اپنے ماں باپ کو تو کوئی گالی نہیں دیتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کے ماں جب کوئی تمہارے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو تم بھی تو پلٹ کے اس کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو. یعنی جب لڑائی ہوتی ہے تو ایک بندہ جو کہہ رہا ہوتا ہے دوسرا بندہ پلٹ کے وہی کہتا ہے. اگر آپ کسی کے ماں باپ کو کچھ کہیں گے تو وہ پلٹ کے آپ کے ماں باپ کو کہہ دے گا. تو یہ آپ نے غلطی کی کہ اس کے ماں باپ کو کچھ برا کہا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دوسرا بندہ ماں باپ کی گالی کوئی نہیں سن سکتا، تو ڈیفینیٹلی وہ پلٹ کے آپ کے ماں باپ کو برا کہے گا. اسی طرح قرآن میں ایک بات آتی ہے کہ 7ویں پارے کا میرے خیال میں لاسٹ وہ جو ہے نا پیج ہے کہ تم ان کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو. یہ جو کافر ہیں ان کے جھوٹے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ یہ پلٹ کے کیا کہیں گے؟ یہ آیت ہے 103 آیت نمبر سورۃ الانعام کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. نہ تم ان کے خداؤں کو جن کے ساتھ جن کو یہ پکارتے ہیں برا بھلا کہو کھلے عام، کہ پھر یہ تمہارے سچے خدا کو دشمن میں آ کے بغیر علم کے ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو برا بھلا کہہ دیں گے. یعنی تمہارا ایکٹ کیا ہوگا؟ یعنی تم نے تو حق بات کہی ہے لیکن تم نے کھلے منہ سے ان کو یہ ٹیز کر دیا ہے، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ یہ نہیں جانتے کہ تمہارا رب سچا ہے، وہ اپنے خداؤں کو سچا سمجھے تو وہ تمہارے سچے رب کو برا بھلا کہہ دیں گے. سبحان اللہ. یعنی کیا زبردست قسم کا وہ ہے سبق ہمارے لیے کہ ہم نے دوسرے کے لیول پر آ کے برائی نہیں کرنی کہ وہ پلٹ کے ہمارے ساتھ ایسی برائی کرے جس سے ہم شرمندہ ہو جائیں یا بڑا نقصان ہو جائے. وی نیڈ ٹو بی ویری ویری کیئرفل کہ کوئی ہمیں آر دلا رہا ہو، ہمیں ٹیز کر رہا ہو تو ہم نے اس کے لیول پر آ کر اس کو ٹیز نہیں کرنا، کیونکہ جو وہ کر رہا ہے وہ بری بات ہے، اس کا گناہ تو اس کو ملے گا. ٹھیک ہے نا؟
چلیں اگلی حدیث پہ جاتے ہیں. قال رسول اللہ. I hope it is not getting too much for you کہ اگر ہم اوپر نیچے حدیثیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کہیں ہائے ایک بات ابھی ہم نے سیکھی تھی تو اب اگلی بات آ گئی ہے تو ٹو مچ ہو گیا تھا. از اٹ ٹو مچ فار یو؟ لکھ کے بتا دیں مجھے کہ اگر میں بہت زیادہ حدیث مینشن کر دیتی ہوں تو. نو. اوکے ایک بندے نے اوکے. اوکے کیونکہ یہ ساری باتیں سیکھنے کی اگر آپ کے پاس پینسل کاغذ ہوگا تو اور آپ کی نیت ہوگی نا انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور آپ کو راستہ دکھا دے گا. ہاں جی. اچھا. ام، اور لکھتے بھی جایا کریں نا. علم جو ہے نا وہ قلم کے ساتھ ہی آتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ سورت ال کیا ہے جس میں قلم کا ذکر ہے علم بالقلم. اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے سکھایا ہے. تو جس کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے نا وہ کوئی نہ کوئی چیز لکھ لیتا ہے اور وہ ثبت ہو جاتی ہے اس کے دل دماغ میں اور وہ ریمائنڈر بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم پوسٹ اٹس پہ لکھ کے کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دس لکھ کے لگا دیتے ہیں اپنے سے وعدہ پھر وہ جب دیکھتے ہیں تو یاد آ جاتا ہے. تو قلم ایک بہت اچھی چیز ہے اگر اس کا استعمال کیا جائے. نوٹس بنانے والے لوگ کافی اپنی اصلاح کر لیتے ہیں. اچھا. سورہ علق جی. اچھا. اگلی اگلی حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ماتا جب مر جائے صاحبکم تمہارا کوئی ساتھی فدعوہ تو چھوڑ دو اس کو. دع کس کو کہتے ہیں؟ چھوڑ دینے کو. چھوڑ دو اس کو. لا تقعوا فیہ اور اس کے عیب بیان نہ کرو اس کے اوپر بری باتیں نہ ڈالو. تقعوا فی کا جب صلہ لگتا ہے نا اس کو تو اس کا یہ مطلب ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر چیزیں نہ ڈالو اس کے اوپر اور بوجھ نہ ڈالو اس کے اوپر عیب نہ لگاؤ اس کے عیبوں کو یاد نہ کرو. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آپ کسی بھی جنازے میں جائیں نا تو ضرور ایک بات مینشن کر دیا کریں. ہمارے امام صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے جنازہ ہوتا تھا نا تو کہتے ہوتے تھے کہ یہ بندہ جو فوت ہو گیا ہے اگر آپ کو اس کی کوئی اچھی بات پتہ ہے تو اس کو ایک دوسرے کو بتائیں مینشن کریں. کیوں؟ کیونکہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ آمین کہتے ہیں اس کے اوپر اور اس بندے کو اجر اور ثواب ملتا ہے جس بندے نے وہ کام کیا ہوتا ہے. لیکن امام صاحب کہتے تھے اگر اس میں کوئی برائی تھی تو آپ کبھی بھی اس کو منہ پہ نہ لائیں اور اپنی قبر میں اس کو ساتھ لے کے جائیں. اس راز کو اپنی قبر میں ساتھ لے کے جائیں. آپ مینشن نہ کریں اس کی کوئی بری بات. کیوں؟ کیونکہ وہ فوت ہو چکا ہے. اب اس کو اور کیا آپ نے دینا ہے. ایک اس کے اوپر مصیبت آ گئی اس کی قیامت اس کے سر پہ کھڑی ہو گئی اس کے گناہ اس کے سامنے ہے وہ اب اس کی بک آف ڈیڈز بند ہو گئی ہے سوائے اس کے کہ آپ اس کو دعا دیں کہ اللہ اس کے لیے آسانی کرے. کوئی بھی مسلمان جب مر جاتا ہے چاہے اس نے کبیرہ گناہ بھی کیے ہوتے ہیں جو کچھ بھی کیے ہوتے ہیں اور آپ کی نظر میں وہ ہوتے ہیں آپ اس کی برائی کو مینشن نہ کریں کبھی بھی کیونکہ اب وہ ایک تو موجود نہیں ہے کہ وہ فکس کر سکے اس کو اور آپ کو اس کے اوپر رحم آنا چاہیے. جیسے ہم مر جائیں تو کسی دوسرے کو ہمارا دل چاہتا ہے کہ رحم آئے اور ہمارے لیے دعا کرے. اگلی حدیث بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے. یہ انہا میں یہ ہا جو دیکھ رہے ہیں نا ہا جو ضمیر لگی ہوئی ہے ضمیر کہتے ہیں پروناؤن کو یہ عورت کے لیے ہوتی ہے. یہ دو چشمی ہا جو ہوتا ہے اور اس کے ساتھ الف جو ہوتا ہے نا ان کا مطلب ہوتا ہے سے ہا اس عورت کی طرف سے. ٹھیک ہے تو رضی اللہ عنہا اللہ ان سے راضی ہو جائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. قالت وہ کہتی ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الاموات تم اپنے مردوں کو برا بھلا نہ کہو سب و شتم نہ کرو ان کو. فإنہم کیونکہ بے شک وہ قد افضوا وہ پہنچ چکے پا لیا انہوں نے الاما قدمو جو انہوں نے آگے بھیجا تھا جو ان کو بدلہ ملنا تھا وہ مل گیا. یعنی ان کو تو ان کی خدا نخواستہ کوئی سزا ملنی ہے یا ان کو جو بھی بدلہ ملنا ہے ان کے اعمال کا وہ تو پہنچ گئے نا اس کو. اب ان کو اور برا بھلا نہ کہو.
ہم ہمیشہ کہتے ہوتے ہیں استاذہ کے شیطان کا ساتھی نہیں، اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں شیطان کا ساتھی نہ بنو، شیطان والا کام نہ کرو، جو شیطان کے ساتھی بن کر نقصان پہنچانے والے نہ بنو. تو جو مر جاتا ہے اس کے اوپر رحم کھانا چاہیے، اس کے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. اس کی کتنی برائیاں ہو، لیٹ سے اس نے کوئی آپ کے ساتھ برائی کی ہو یا آپ کو تنگ کیا ہو، بودر کیا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لوگ بہت بہت ساری غلطیاں کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کو ان کا گناہ مل جاتا ہے، وہ بدلہ مل جاتا ہے جو انہوں نے غلطی کی ہوتی ہے. پھر اس کے اوپر اور سب و شتم نہیں کرنا چاہیے، اسپیشلی جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر رحم کی نظر کرنی چاہیے، اور ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ میں کیا چاہتی ہوں اپنے لیے، کیونکہ میں بھی تو غلطیاں کرتی ہوں نا. اگر میں مر جاؤں تو میرا کیا یہ دل چاہے گا کہ لوگ بیٹھ کے میری برائیاں کریں اور مجھے ادھر اور تکلیف پہنچے؟ نہیں، بلکہ میں یہ چاہوں گی کہ لوگ میری اچھی باتیں یاد کریں. تو آج میں اس بندے کی اچھی بات یاد کرتی ہوں اس امید میں کہ میرا رب میرے لیے آسانی کرے گا. تو وہی بات ہے کہ اصلاح کرنے والے بن جائیں، اصلاح کرنے والے بن جائیں، فساد نہیں. اور کسی کو نقصان دینا، کسی کو تکلیف دینا، وہ ہماری نیت نہیں ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اچھا، اب یہاں پر ہم رک جائیں گے اور میں ذکیہ بہن کا کوشچن لوں گی کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ سسٹر میرا ہاؤ ڈو یو ہینڈل complaining about our child's misbehavior to our husbands as child is more scared of fathers and it helps them change the bad behavior. Good question, mashallah. اچھا، اس میں دیکھیں ماؤں کا طریقہ کیا ہوگا بات بتانے کا باپ کو. سب سے بڑی بات یہ، یو ایز اے مدر یو شوڈ نو ہاؤ ٹو ٹاک. اگر تو آپ ایسے کریں، دیکھیں اس نے یہ کیا، اس نے پہلے بھی یہ کیا تھا، اب بھی یہ کیا، یہ سدھرتا نہیں ہے، یہ سدھرتا نہیں، آپ اس کو سدھاریں گے تو وہ جب بچہ باپ کے سامنے آئے گا تو سدھارنے کا طریقہ ایک ہی ہوگا. جس طرح آپ نے بات کی ہے اس طرح وہ سدھارے گا. اور اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ بچے ہیں، غلطی تو کرتے ہیں نا، ظاہر ہے ہم لوگ بھی جب چھوٹے تھے تو ہم بھی غلطی کرتے تھے، انہوں نے بھی غلطی کی ہے، لیکن اب ہم کیا کریں کہ اس کی غلطی درست ہو جائے. ہم نے ایسا سوچنا ہے کہ یہ ڈھیٹ نہ ہو جائے، یہ سٹبن نہ ہو جائے، اس کو اس طریقے سے صحیح کرنا ہے. کون سا طریقہ ہو سکتا ہے؟ پیار اور محبت سے کچھ ایسے کہیں نا آپ اس کو کہ اس اور ایسے کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے اور اس کی غلطی بھی درست ہو جائے. اب لہجے کے فرق سے اور ورڈز کے فرق سے ہسبینڈ کا ریاکشن فرق ہوگا. صحیح بات ہے نا کہ جس طریقے سے آپ نے بات بتائی ہے اس حساب سے ہسبینڈ ریاکٹ کرتے ہیں. اگر آپ نے غصے میں بتائی ہے تو وہ غصے میں ریاکٹ کریں گے. اگر آپ نے اصلاح کے طریقے سے کہا ہے کہ آپ کریں تو کریں کیا، کس طریقے سے اس کو بدلیں، اور سوچ کے سمجھ کے ایک دوسرے کے مشورے سے ہم یہ کام کریں گے تاکہ بچہ سٹبن نہ ہو، تو پھر ہسبینڈ غور فکر کرنے لگ جاتے ہیں اور وہ بھی سوچتے ہیں. اور اگر ان کو غصہ آ بھی رہا ہو تو آپ نے کہنا ہے غصے سے کوئی کام نہیں سدھرتا. آپ نے غصہ نہیں کرنا اس کے اوپر، آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کیا کہیں. آپ کوئی سٹوری سنا دیں، آپ کہیں اس کو کافی پلانے کے لیے لے جائیں اور باتوں باتوں میں ایسی بات کرتے ہیں کہ لوگوں کے بچے ایسے کرتے ہیں تو ہمارے بچوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یعنی کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس سے آپ کا the consequence that you want should be achieved. The result that you want to see can be achieved. ہمارا گول یہ ہونا چاہیے نا کہ ہمیں جو چاہیے وہ ہمیں ملے، نہ یہ کہ فساد ہو جائے، لڑائی ہوئے. اس سے کوئی خوشی ہوتی ہے گھر کے اندر کہ باپ اور بچوں کی لڑائی ہو جائے، غصہ ہو جائے، ناراض ہو جائیں، کھانا نہ کھائیں؟ یہ کوئی ہمارا دس از دس واٹ وی وانٹ؟ نو، وی وانٹ بیٹر بیٹرمنٹ آف آور چلڈرن. سو اس کے لیے سوچ سمجھ کے ہسبینڈ کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی اپنے لفظوں کو تول کر بات کرنی چاہیے. آئی ہوپ دیٹ دس یا اچھا چلیں الحمد للہ. از دیر اینی ادر کوشچن دیٹ یو وانٹ ٹو آسک؟ بیکاز دیر شوڈ بی سم کوشچنس. آئی ونڈر کہ ہاؤ کین یو ناٹ ہیو اینی کوشچنس اباؤٹ دیز تھنگ، بیکاز ہماری ڈیلی لائف میں دیر آر سو مینی
challenges, so many challenges, so many tests. ایک ہی دن میں کتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں, کتنوں میں ہم فیل ہوتے ہیں, کتنوں میں پاس ہوتے ہیں, اور وہ ہم کو ڈسکس کرنے چاہیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی کسی بات کی وجہ سے مجھے ہدایت مل جائے, مجھے آئیڈیا مل جائے کہ میرے گھر میں یہ ہو رہا ہے, تو کسی کی بات سے میں اپنے آپ کو فکس کر لوں, یا میری بات سے کوئی فکس کر لے. اکثر و بیشتر سوالوں کے ذریعے سے وہ بندہ سیکھ جاتا ہے جو لیکچر سے نہیں سیکھتا, کیونکہ ڈفرینٹ سچویشن سامنے آ جاتی ہے نا لوگوں کے گھروں کی. وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں یہ پرابلم ہے, اس کو کیسے فکس کریں, دوسرا کہتے ہیں اس کو کس طرح فکس کریں. تو بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں, اور ریالٹی بیسڈ ہو جاتی ہے ساری بات. Can I say something? Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. جی. I just wanted to say that the other aspect of this hadith, the one that really scary about, how we shouldn't put down somebody's parents, or like somebody like Allah, their gods, I mean, because they'll put down our God. It also applies to us when we on the receiving end. If somebody's sometimes we get carried away in our fights and our anger, that somebody's saying bad things about somebody you love, like your parents or your children, or you say it too because you just want to hurt them the same way they hurt you. So we should stop for that too. If somebody else is doing something wrong, we should not be doing it, because we get carried away and we do that. We might not be the one who are saying bad about their parents, but they say it and then we return the favor, which is wrong, right? This hadith applies to both sides. یا بالکل صحیح بات ہے. یہی بات ہے نا کہ نہ ہم خود کریں, اور اگر کوئی دوسرا کر رہا ہے تو ہم اس کو ریئیکٹ ایسے نہ کریں, ریٹیلیٹ اس طریقے سے نہ کریں, اس کے لیول پر نہ آ جائیں کہ تم جھوٹے ہو, نہیں تم خود جھوٹے ہو, تم برے ہو, نہیں تم خود برے ہو. ایسے نہیں کہہ سکتے. یہ کہنا, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے اخلاق کو چھوڑ کے اور نیچے کے لیول پر آ کے اس کے برابری پہ آ گئے, تو وہ اس سے جھگڑا بڑھتا ہے, اس سے کبھی ختم نہیں ہوتا. جھگڑا جو ہوتا ہے نا, وہ یعنی ایسا ہے کہ جلتی پہ تیل کا کام کرتا ہے, کہ اور زیادہ بھڑکا دیتا ہے اس چیز کو. اور ہم نے تو ایسا بننا ہے کہ ہم لڑائی کو ختم کرنے والے ہوں, ہم خاموشی اختیار کرنے والے ہوں. جس وقت دوسرا کوئی بھڑک رہا ہے اس وقت خاموشی بہت اچھی چیز ہوتی ہے. ایک دفعہ آپ لوگوں نے پوچھا تھا نا کہ کس وقت خاموش رہنا چاہیے, کس وقت بولنا چاہیے, تو جس وقت بھڑکا ہوا بندہ ہو نا تو اس وقت خاموشی ٹھیک ہے. ایک بندے کو خاموش رہنا چاہیے تاکہ وہ بڑھ نہ جائے لڑائی. اور استغفار کریں اس وقت, اعوذ باللہ پڑھیں, یا ودودو پڑھیں, یا ودودو. اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دیتا ہے. کسی کی اتنی پیاری نصیحت تھی کہ کھانا پکا رہے ہو نا, جب میاں بیوی کی آپس میں بڑی لڑائی ہوتی ہے یا جنگ ہوتی, تو یا ودودو پڑھ کر اللہ تعالیٰ ود پیدا کر دے ہمارے اندر. اے ودود, ود پیدا کر دے ہمارے اندر. تو وہ کر کے کھانا پکائیں, دیں, سرو کریں, ان کے لیے دعائیں کریں, اپنی نیک اعمال کا کریڈٹ ان کو دیں, اور کہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی وجہ سے یہی تو کھانا کھلاتے ہیں, یہ تو کپڑے پہناتے ہیں, یہ انہوں نے تو گھر ہم کو دیا, اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے. یہ ایک قسم کا ایسا وائب ہوتی ہے, ایسا تحفہ ہوتا ہے کہ پھر پلٹ کے ان کے دل کے بیچ میں اللہ تعالیٰ آپ کی محبت ڈال دیتا ہے. جب آپ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور یا ودود پڑھ رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے, جدھر بہت زیادہ بچے بودر کریں تو پھر بچوں کا کھانا پکاتے ہوئے یہ پڑھیں, اللہ تعالیٰ کا نام لے کے دعا کریں, اور ان کو اپنی نیکیوں کے بیچ میں ان کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ اس نیکی کا اجر کسی نہ کسی طرح تو ان کا حصہ پڑا ہوتا ہے, تو آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں. یقین کریں بہت فائدہ مند ہے, اور اس سے گھر میں بڑا سکون ہوتا ہے. بس آپ نے یہ سوچنا ہے, میرے ہر عمل کا نتیجہ اصلاح ہونا چاہیے, اور کام کرنے سے پہلے سوچیں کہ اگر یہ فساد پھیلائے گا, اللہ تعالیٰ میں نہیں کہوں گی. اس چیز کو تھوڑا سا لکھ کے دیکھ لیں. کبھی ہوتا ہے نا, کبھی آپ کسی کو میسج کرنے لگتے ہیں تو آپ اس میسج کو لکھ کے نا 5 منٹ چھوڑ دیں, اور 5 منٹ کے بعد دوبارہ پڑھیں اس میسج کو, اور دیکھیں کہ دل پہ کیسی چوٹ لگتی ہے. آپ کہتے ہیں استغفر اللہ, یہ میں لکھ کے دینے لگی تھی, توبہ استغفر اللہ. نہیں, کبھی بھی نہیں. اس کو آپ ڈیلیٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ اس قابل ہی نہیں تھا میسج کہ میں بھیجوں, کیونکہ یہ جیسے ہی میں بھیجتی تو آگ لگ جانی تھی آگے. تو ہمیشہ
یہ سوچیں کہ اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا. اگر تو اصلاح ہے الحمدللہ، تم الحمدللہ کریں، 100 دفعہ کریں. اور اگر آپ یہ سوچتی ہیں کہ لڑائی ہو جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، دلوں میں پھوٹ پڑ جائے گی، تو آپ کہیں نہ نہ نہ، میں نے جنت میں جانا ہے، میں یہ کام نہیں کرنے والی. تھوڑی دیر کے لیے روک کے، اور یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ اگر آپ کو بہت عادت ہے نا، اکثر و بیشتر لڑائیاں چیٹس پہ ہوتی ہیں، بڑی بڑی لڑائیاں ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ چیٹ پہ کوئی ایکسپریشن تو نہیں، اب ایموجیز یوز کرتے ہیں، ہنسنے کا بھیجتے دوسرے کو، دوسرا وہ ہو جاتا ہے، اوفینڈ ہو جاتا ہے کہ ہنسنے کا اس نے کیوں بھیجا ایموجی. آپ رونے والا بھیجتے ہیں تو دوسرا کہتا ہے اس کو تکلیف کیا ہوئی ہے کہ یہ رونے بیٹھ رہی ہے. یعنی یو وونٹ بی ایبل ٹو کنوے واٹ از ان یور ہارٹ تھرو یور میسج. ریٹن ٹیکسٹ اور یہ چیزیں اس طرح نہیں بھیجتی. جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ فیلنگز بھی جاتی ہیں، وہ وائبس بھی جاتی ہیں دوسرے کو، اور بات سیدھی چلی جاتی ہے. لیکن جب آپ ٹیکسٹ پہ بھیجتے ہیں تو مس انڈرسٹینڈ زیادہ ہو جاتی ہے بات، اور بہت لڑائیاں ہوتی ہیں اس پہ. اس لیے ٹیکسٹ پہ کبھی بھی اگر کوئی غصہ کر بھی دینا آپ کو، تو آپ نے جواب نہیں دینا، آپ کال کر لیں کہ سوری سوری، آپ نے مس انڈرسٹینڈ کیا، یہ بات تو نہیں تھی، اس طرح تو وہ بات کلیئر ہو جائے گی. لیکن ٹیکسٹ کا، لڑائی والے ٹیکسٹ کا جواب لڑائی والے ٹیکسٹ سے دینے سے بہت بڑا فساد ہو جاتا ہے. اور آج کل موسٹلی یہی ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کو دل نہیں کرتا بات کرنے کو، تو وہ ٹیکسٹ بھی سارا حساب کتاب چکا دیتے ہیں. تو جس طرح منہ کی بات ہوتی ہے نا، وہ نمیمہ ہوتی ہے، چگلی ہوتی ہے، اس طرح لکھی ہوئی بات بھی چگلی ہوتی ہے. اس لیے اس سے بھی ہم کو بچنا چاہیے. وہ بھی ہمارے ہی ہاتھ سے نکلی ہے نا، ہماری دل دماغ سے نکلی ہے، تو اس لیے اس کے اوپر بھی بہت غور و فکر کرنا ہے. ٹھیک، چلیں جی، انشاءاللہ تعالی یہاں ہم رک جائیں گے. بارک اللہ فیکم. ساری دعا کریں، اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریا والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانہ فانک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. آمین. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.